نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹک ٹاک پہ وقت تو بڑا قلیل ہوتا ہے، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے اور بندہ بھی جمیل ہے، اس لیے یقین کریں کہ مزہ نہیں آتا بیان کرنے کا، سنانے کا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر کا اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہر دا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے، وہ جگ سنسار تمامی، رنگ برنگے بوٹے لائے، کچھ خاص کچھ عامی، رنگ برنگے بوٹے لائے، کچھ خاص کچھ عامی۔ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، تے بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھرے، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھرے۔ کہندے نے سہ سہ جوڑ سنگت دے جوڑی، تے اوڑک بتھاں پیاں، ہوئے جنہ باجوں ایک پل نہیں سی لنگدا، او شکلاں بھی یاد نہ رہیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سی لنگدا، شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ آپ فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوندا،
کنڈ خالی ماں مرے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی کہندے نے او ویر ویران دے ویری ہوندے اوے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج ہوندے تے ماں ٹنڈیاں چھاواں دیگر ہوئی شاماں پیاں تے لوگ گھراں نوں آئے او نہیں آئے پھر محمد تے جڑے گئے دفنائے او نہیں آئے پھر محمد جڑے گئے دفنائے تے بھر بھر مٹھیاں مٹی پاؤندے تے بھر بھر مٹھیاں مٹی پاؤندے تے کر دے ڈیر اچھیرا پڑھ درود گھراں والے آؤندے تے پھر نہیں پاؤندے پیرا ساڈا جڑا مسلک ہے نا یا رسول اللہ او تے پھر بھی چکر لا لیندے چلے جاندے باقیاں دا اللہ ہی آپ باقی کہندے جو مر گیا سو مر گیا مٹی ہو گیا نعوذ باللہ بہت دور تک جاندے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ دی حبیب نے فرمایا تھا کہ جنت قبر جنت دے باغاں وچوں باغ جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا اچھا یار علماء دین فرماندے نے کہ جنت وچ آقا تشریف بیان ساڈا ہی بڑے بڑے بزرگان دین بھی فرماندے کہ جتھے آقا آ گئے بندہ ہوئے انہاں دا عاشق محبت کرنا عشق کرنا کافر حسن کافر تو جہنم ہے نا ہمیشہ ہمیشہ گناہگار دے قبر چ بھی آ گئے تو پھر وہ قبر چ کتنے عذاب ہوئے وہ پیچھے جا کے مولوی بڑا گرم ہوتا ہے پڑکتا پہ کر کے آ رہے میرے بڑا غصہ دے آ رہا ہے کہنے لگا یہ لوگ بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں نعتوں میں کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ مٹی ہمارے جسم نہیں میلا ہوگا ہمارا کفن نہیں میلا ہوگا میں کہوں صحیح کہتے ہیں چلیا تیرا میلا ہوئے گا تیری قبر چ کیڑے مکوڑے آن گے ساڈیاں چ نہیں انشاءاللہ میں پہلوں کہنا نا عشق اور چیز ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی محترم عشق کر کے تو ویخ عشق چ بڑے مزے نے کیاں نوں تے عشق دے لفظ نہ بڑا اختلاف ہے بڑا چبھدا ہے نا لوگاں کہنے کتنے لیے ہے حدیث قرآن عشق میں کیا چلیا تو دیکھیں غور نال پڑھیں غور نال تینوں پتہ لگے عشق ہے کی یار اقبال صاحب کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر اچھا انہوں نے یہو جی گلاں بڑی عجیب لگتی
وہ جہاں تے موجود اقبال صاحب نے شعر کیے نا وہ بڑے سن رہے جلے ایس موجود آدھے یار اقبال صاحب نے گلا کہتے قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ چلیا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں کی چیز ہے۔ بندہ غصے چاہیا ہوئے نا، آپس سے لڑدا ہوئے نا، تو کی چیز ہے تینوں میں کی سمجھنا۔ علامہ اقبال صاحب نے کہ اللہ فرماندہ ہے اقبال میرے محبوب دی امت نو کہہ رہی ہے جہاں چیز ہے کیا، اللہ دے جہان مچھر دے پر جنہ بھی چنگا نہیں سمجھ، وہ تو صرف محبوب آسے چنگا سمجھ، جڑا پھر اللہ کر دے انہوں نے چنگا۔ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ کیسے مومن کے لیے یہ دنیا کیسے جنت ہے اور کافر کے لیے کیسے جہنم ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک کافر کو بتایا۔ کافر نے سوال کیا تو آپ نے بتایا بیٹھ سن، تو جو اس دنیا میں یہ گرمی میں مزدوری کر رہا ہے، اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہے اور بہت گرمی ہے، روٹی بھی آپ کو رج کر نہیں ملتی، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، دھوپ بہت نزدیک ہے اور تو بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، تو پھر تو نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ۔ آپ دیکھیں نا آپ کیسے پروٹوکول سے ہاتھی کے اوپر اونٹ کے اوپر سواری کر رہے ہیں، اوپر آپ کے ایک چھتری لگی ہوئی ہے، آگے پیچھے آپ کے باڈی گارڈ ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو آپ پھر بھی آپ کے لیے قید خانہ اور میرے لیے میں ایک مزدوری کر رہا ہوں، ایک مالک کی بڑا ظالم مالک ہے، پھر جا کے میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، تو میرے لیے جنت کیسے ہو؟ اس کے بعد آپ نے کہا سن، اگر تو جہنم دیکھ لے بلکہ سوئی کے ناکے سے جہنم کی آگ تیری طرف آ جائے، سوئی کے ناکے دنیا جل کے راکھ ہو جائے، پہاڑ ہر چیز جل جائے، تمہیں وہاں ڈالا جائے گا، تیرا آخری ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جہنم میں منافق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ اور دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی دیکھا نا کتنا بڑا نمازی تھا، اس کا جو ٹولہ تھا وہ سب نمازیں پڑھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور پیچھے ذکر و اذکار بار جا کے دل میں بغض رکھتے ہیں، جو آج کل بھی ہے، یہ بیماری آج کل بھی ہے، عبداللہ بن ابی والے مامے باندھے ہوئے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں اور دل میں بغض ہے، منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو باہر نکال دیا۔ یزید کو جو مانتے ہیں، جو ماننے والے تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، وہ تو امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے سر سجدے میں کٹوا لیا، نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارا تو محبت کا یہ عالم ہے، ہم عاشق رسول بڑے ہیں، ہم محبت حسین بڑی کرتے ہیں، عشق حسین بڑے ہیں، عاشق حسین بڑے ہیں، مگر داڑیاں اللہ ماشاء اللہ صاحب ملاد کراتے ہیں، داڑھی صاحب۔ اور سنیں میں آپ کو یہ جو بڑے بڑے علماء دین میں نے دیکھے ہیں، مولوی صاحبان دیکھے ہیں، داڑھیاں ہیں،
داڑھی تو ایک مٹھی ہوتی ہے، وہ ایک مٹھی سے بڑی ہونی چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. میں نے تھوڑی بڑی رکھی ہوئی ڈر کے مارے اللہ کے خوف سے کہ چھوٹی نہ ہو جائے. مینو بھی لگتا میں بھی کٹنگ مٹنگ کی ہوئے تھا بنایا ہوئے سارا کچھ. ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. یہ میں نے پیچھے کالے بال رکھے، میں کالی مہندی لگاتا ہوں، یہ فتویٰ ہے. اور یہ سفید ہے، یہ تقویٰ ہے. مجھے پوچھتے ہیں لوگ، میں ان کو یہی، کیونکہ فتوے میں چلا جا رہا ہے نا کہ لگا لو یار، کسی کی بیوی جوان ہے، کوئی سے نے جہاد کر رہا ہے، کوئی عالم دین ہے، ان کو گنجائش ہے. جب کرتا میں یہ بھی کالے کروں، مگر عشق کہتا نہ یار. تو اس لیے پھر عشق جب آ جائے نا، عشق کمال کی چیز. تو بھائیو، عاشق رسول تو ضرور ہو، میلاد بھی کراتے ہو، ختم 11ویں شریف بھی کرتے ہو. اسی لیے تو سنیوں کو کہتے ہیں بڑے عاشق رسول بنتے ہیں مگر داڑیاں رکھتے نہیں. بڑا افسوس کا مقام. علماء دین کا بھی یہی حال ہے کہ داڑیاں جو ہے نا، ان کی بھی خشخشی. داڑھی ایک مٹھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قدرتی داڑھی ایک مٹھ، قدرتی آپ کا خط تھا. لیکن میرا بھی یہ ایسے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اپنے حبیب کے صدقے، میں نیچے سے خط نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حد رکھی ہوئی ہے نا وہاں تک میرا خط بال. اوپر بھی میں ہلکی ہلکی خط کر لیتا ہوں، باقی یہ نہیں بالکل کرتے کرتے مولانا صاحب ادھر آ جاتے ہیں، یہ بھی گئی، پھر نیچے سے اوپر جاتے ہیں، جہاں ایک چھوٹی سی لکیر رکھ لی، آگے تھوڑی جیسے رکھ لی، بس ادھر بھی جھاڑ دیا، ادھر بھی جھاڑ دیا. یار یہ داڑھی ہے. اور بندے خدا جس سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، اور جو محبت کرتے ہیں انہوں نے اتنی بڑیاں رکھی. آج وہ عاشق بنے ہوئے ہیں، ان کے داڑھی نہیں ہے، اور جب ہے تو وہ بالکل ایسے سے ہے. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا دل دکھائے؟ عاشق رسول بننا بہت مشکل ہے. عاشق رسول بننا میرے پیارے سونےو، غصہ نہ کرنا. ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں. میں اپنے علماء دین سے بھی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو عالم دین ہوتا ہے نا، سست مولوی جو ہوتا ہے نا، وہ 1000 عابد عبادت کرنے والا ہو نا، اس سے بھی افضل اچھا ہے. اور جو عالم دین ہے وہ بعمل ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں. اس کے تو ہاتھ چومنے، پاؤں چومنے. اور کہتے ہیں جب مولانا صاحب کے پاس بیٹھو نا تو زبان پہ کنٹرول کرو، اور جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس، پھر دل پہ کنٹرول. کیونکہ اللہ والے جو ہے نا وہ دل پہ نظر رکھتے ہیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر پہ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر پہ. پاک صاحب ہر جگہ بولے. دل کرتا ہے میں آپ کو بڑی بڑی باتیں سناؤں، ٹائم قلیل ہے، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے. بندہ بخیل نہیں ہے تو وقت بخیل. اس لیے آپ سے معذرت ہاتھ جوڑ کے کہ آپ نماز بھی پڑھیں تو ایسی نماز عبداللہ بن ابی والی. اچھا، منافق مسلمان جو ہے نا، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. وہ مشرک نہیں ہو سکتا. مسلمان منافق تو ہو سکتا ہے، غدار ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر وہ مشرک نہیں ہو سکتا. آج کل جو اکثریتی اسواد اعظم جماعت ہے اس کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہیں، اور خود منافقت کی حد سے آگے ہیں.
کسی کو مشرک اور کافر کہتا ہے، وہ الٹ کر ان کے اوپر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت شرک نہیں کرے گی. دنیا کی محبت، حدیث بڑی لمبی ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے لگ جائے گی جو آج کل لگی ہوئی ہے. دیکھ لیں آپ، ہر طرف دوڑ ہے، ہر طرف بس یہی، یہ اکٹھا کر لیں، یہ لے لیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. اس لیے کوشش کریں. میں آپ کو اب درود شریف کے بارے میں چند واقعات درود شریف کے اوپر. پہلے آیت قرآن مجید کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے شک میں درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اس پہ، غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر. میں اپنے محبوب پہ بے شک میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اور اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہا، بے ایمانوں سے نہیں. منافقوں کافروں سے نہیں کہا. اے ایمان والو تم کیا کرو، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. یہ سعادت بھی ہمیں حاصل ہے. درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، عرضیں بھی بھیجتے ہیں، گزارشات بھی بھیجتے ہیں. یہ ہمارا ہی خاصہ ہے، یہ ہر ایک کے حصے نہیں ہے. یہ جو اسواد اعظم جماعت ہے نا، اہل سنت و جماعت، ہماری جماعت، یا رسول اللہ کہنے والی. ہمیں حنفی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، مگر اب یا رسول اللہ، جب بھائی یا رسول اللہ. خادم حسین رضوی مولانا صاحب زندہ باد. میں نے ان کی بڑی تقریریں پیر مکی مسجد میں سنی ہے. میں ان کا بڑا فین ہوں. اور یقین کریں کہ اس سٹیج پہ آ کے ایک آدمی اتنا دین کا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی ان کو دے، میرے بچوں کو بھی دے رہے. کیونکہ جو دین کی رضا کے لیے خالص کام کرتا ہو نا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہماری زندگی تو بیکار زندگی ہے، کسی کام کی نہیں ہے. تو درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور ایمان والے. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو بھیجتا ہوں درود، میرے فرشتے بھیجتے ہیں درود. اور ایمان والو تم کیا کرو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اپنے ذرا عقل سے نہیں، محبت سے، عشق سے، اور عقل بھی ساتھ ملا لیں. کیا درود ادھر پڑھا جا رہا ہے، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. ہم نے ایمان والوں کو کیوں کہا ہے کہ تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. درود اور چیز ہے، سلام اور چیز ہے. ادھر درود ہی درود ہے، ادھر درود بھی ہے، سلام بھی ہے، جو اللہ صاحب نے لکھ دیا. اور باقی علماء دین تو بڑی وضاحت کے ساتھ تشریح کرتے ہیں، میں ان پہ بھی اتفاق کرتا ہوں. اور میرا دل کہتا ہے کہ مولانا صاحب، میرا ہاتھ چھوڑ کے میرا دل کہتا ہے، کیونکہ علماء دین جو کسی کے نظر میں گزر گئی تو چلیں وہ معاف کر دیں گے مجھے، تو میں پہلے پیش کی معافی چاہتا ہوں. تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت صاحب کے لیے چیز ہے. سلام جو اعلیٰ حضرت صاحب نے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جب آقا دو جہاں اللہ کے محبوب
کہ معراج ہوا نا، تو اس دوران ایک روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ ادب کے لیے نہ کھڑا ہو. جب واپسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو تھا نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو جا فلاں بستی کو تباہ کر دے. تو وہ جب گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس کو ترس آ گیا، واپس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اس کے پر جلا جلو کے اس کو ایک جگہ ڈھیر لگا دی، سزا دی. تو روایت میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام گئے تو آقا جب وہاں سے گزرے تو فرشتہ ادب کے لیے کھڑا نہ ہو. واپسی پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا تھے ایک فرشتہ ہے تو رحمت اللہ علیہ. کہا جبریل کہ کیا ہے، اسے کس چیز کی سزا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گزرے تھے تو یہ روایت بھی آتی ہے تو یہ فرشتہ آپ کے ادب کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو یہ سزا دی. فرمایا اے جبریل اس کی معافی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ دعا کریں تو اللہ معاف کر دیں. تو نبی پاک صاحب الولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کی معافی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے. اے محبوب یہ تم پر 10 مرتبہ اتنا 10 مرتبہ درود شریف پڑھے میں سے معاف کر. اس نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا اور تمام آسمانوں پہ منادی ہو گئی کہ فلاں فرشتے کو معافی مل گئی. یہ درود شریف کے واقعہ ہے، اس یہ میں نے پڑھا تھا. تو اصغر نورانی صاحب ہیں چمالہ میں، انہوں نے فضائل درود شریف کیا کتاب ہے، اس میں ایک اور واقعہ جو میں نے وہاں پڑھا، حضرت علامہ اقبال لاہور، ان کو مولانا بھی کہہ لیں، ان کو علامہ بھی کہہ لیں، ان کو ڈاکٹر بھی، ماشاءاللہ بڑی ڈگریاں تھیں ان کے پاس. تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری ہیں. یہ میرے دادا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری ہیں. جو ان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دے. تو ان کے ایک دوست تھے ڈاکٹر عبدالحمید ملک، انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا یہ مقام مجھے میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ خاتم النبیین پہ اپنا یہ درود پڑھا رحمت اللہ علیہ، 1 کروڑ دفعہ گن کر. اور ڈاکٹر رغوف ملک صاحب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آپ نے بتایا میں 10,000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہوں. پھر فرمایا کہ ان کے مسلم لیگی لیڈر تھے اختر حسین ان کا نام تھا. ان کو کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو علوم کیسے حاصل ہوئے، اتنا مقام آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے پاس گیا کچھ وظائف کے لیے. تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ بیٹا تم صلاۃ اور درود شریف پڑھو. بس میں نے پھر وہ کام. تو حضرت علامہ اقبال صاحب کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ درود شریف. فرشتے کی بخشش کیسے ہوئی؟ درود شریف کی وجہ سے. اب درود شریف کا مقام دے. ایک میں نے آگے واقعہ پیش کر دیا ہے، وہ شہد کیسے بنا. شہد بھی میں آپ کو پہلے بھی میں نے بیان کیا ایک کلپ میں، بہرحال میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا تو اپنے صحابہ سے کہا کہ
کھانا تناول کرنا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں تو ہیں سالن ہے. تو ادھر شہد کی مکھیاں کو بنا رہی تھی, گنگنا رہی تھی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکھیاں شہد کی ہیں, یہ بڑا ہماری طرف یہ بڑا گنگنا رہی ہیں اور ہمیں ستا بھی دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے, مکھیاں کہہ رہی ہیں دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اگر جانوروں پرندوں کی بولیاں جانتے تو میرے آقا بھی سب جانتے, بکریاں بھی آتی تھیں, اونٹ بھی آتے تھے, سب کچھ آتا تھا. تو رحمت العالمین ایسے تو نہیں ہے. یہ چاند ستارے یہ ساری چیزاں جو ہے یہ جو سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں تمہیں پیدا نہ کرتا کچھ نہ, بلکہ میں تو اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا. یہ حدیث سناؤ نا دوسروں کو, نام کیا لیں, نام لیں گے تو کہتے ہیں پھر وہ اختلاف ہو جاتا ہے جی, فرقہ واریت پھیلتی ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب حدیثیں ضعیف ہیں. اچھا جو ان کے پاس ہے نا وہ پتہ نہیں یہ بادام کھواتے رہے ہیں یا پہلے بادام کھائی ہوئی ان کے پاس آئی ہیں. حدیث اس کا راوی ایک طرف اسی راوی کی حدیث کو کبھی مانتے جو ان کے مطلب کی ہو, تو اسی راوی کو اگلی حدیث میں کمزور مانتے. کیا سوچ ہے یار, جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہو, عشق ظاہر ہو, عشق بڑی چیڑے ہیں, عشق ظاہر ہو, محبت ظاہر ہو, تعریف ہو, اللہ کے محبوب کی تعریف ہو, اللہ خوش ہوگا یا ناراض؟ یہ تو ناراضگی والے باتیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں معلوم نہیں تھا, وہ کہاں ان کو غیب کا علم نہیں تھا, وہ کیا ہے وہاں کیا نہیں جانتے تھے, ان کو کہاں جھٹکیں پڑی اللہ کی طرف سے, یہ ہے وہ ہے, وہ ایسی باتیں بس دیکھتے رہتے ہیں ساری رات دن. کیا تو مکھیوں نے پوچھا کیا مکھیوں کیسے؟ فرمایا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار ہے, تو غار میں شہد ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے شہد لے اور کھانا کھا لیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ علی ان مکھیوں کے ساتھ شہد لے آؤ. پیالہ لے کے گئے, شہد لے کے آئے, کھانا تناول کیا, مکھی بھی آ گئی کیونکہ سرکار بیٹھے ہو. میرے آقا کی بڑی شان, بڑی شان کس کی سامنے میں نہ ہے, نہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں بندے خدا. اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے. اصل میں ہم آقا کو خدا نہیں مانتے, مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے. آقا وہ ہے جہاں پہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے سب وہ تو کہنے کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں سب انبیاء جرت نہیں کر سکے گا بولنے, وہ بھی آقا کے پاس آئیں گے اور یہ نظام اگلی دنیا میں چلے گا جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکھیو یہ تو بتاؤ یہ شاید تم کیسے تیار کرتے؟ آقا کو سب پتا تھا, مگر تکیہ کلام تھا, ایک کیا پوچھنے کا انداز تھا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکھیوں کو بھی پتا تھا ہمارے آقا ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب باہر نکلتی ہیں مختلف پھول پتیاں یہ جو ہوتا ہے ان کا نا رس چوستی ہیں تو پھر یہاں لاتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رس ہوتا ہے نا وہ بڑا کڑوا بس ہے کا ہوتا ہے. تو میرے رسول میں پھر مکھی اس میں مٹھاس کیسے آتی ہے؟ مکھیوں نے کیا جواب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب ہمارا امیر آتا ہے ہمارا سربراہ آتا ہے بادشاہ ہمارا آتا ہے بادشاہ مکھیوں کا یا رسول اللہ وہ آتا ہے تو وہ آ کے ہمیں اکٹھا کرتا ہے اور بٹھا کے پھر درود شریف آپ کے پڑھتا ہے. جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ مٹھاس ڈالتا ہے. تو ددار یہ تو آقا کی شان کس بات پہ تو اکڑتا ہے کس بات پہ ہر وقت تو سوچ میں پڑا رہتا ہے. اتنی سوچ تو محبت میں عشق میں گزار دے تو بھی ولی بن جائے. تجھے بھی پتا چلے ولایت کیا ہے ولی کون ہے ولی کا مقام کیا ہے ولی کیسے بنتے ہیں. ان میں تو ہے ان میں تو ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اندر ولی نہیں ہے کیونکہ یہ ولیوں سے محبت نہیں کرتے آقا سے محبت نہیں وہ بات کرتے. تو اس طرح شاید بنتا ہے اور یہ بھی درود شریف کی برکت سے بنتا ہے. عثمانیہ سلطنت یہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں یہ بھی درود شریف کے بارے میں. سلطان حمید الدین ثانی عثمانیہ سلطنت میں وہ بادشاہ تھا بڑا نیک تھا. اب ایسے بادشاہ کہاں اب تو ظالم بادشاہ آ گئے ہیں یہودیوں کی پیداوار آ گئے ہیں. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے سب ادھر سے ہی آ گیا ہمارے اوپر تو مسلط ہو چکے ہیں. ہم میں اتنی سخت نہیں رہی ہم سوچ نہیں رہے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ ہم جیسے کہتے ہیں عوام ویسا حاکم آ گیا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حالت نہیں بدلی. اچھا یہ ایک تو علیحدہ ٹاپک ہے. پر حمید الدین ثانی رحمۃ اللہ جو نیک آدمی تھے محبت والے عاشق رسول تھے اس لیے کہنا چاہیے. تو وہ بڑے نیک عابد اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنا گزر اوقات کرتے. آپ کی سلطنت میں ایک تاجر تھا اس کو کاروبار میں اتنی کمی ہوئی جسے کہتے ہیں کہ لاس ہوا گھاٹا پڑا کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ بالکل پریشان ہو کے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے میری اب جو پکڑ ہے اس پہ رحم کر. میرے کاروبار سب ختم ہو گئے میں لوٹا پھوٹا گیا ہوں یا اللہ مجھ پہ کرم کر. وہ یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کرتا سو گیا. اب بات سننے والے اور نقطہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا ہو سکتا سب کو ہو مجھ سے سب عقل مند ہیں پڑھے لکھے زیادہ. تو نقطہ یہ ہے وہ جب فریاد کر رہا تھا گزارش کر رہا تھا دعا کر رہا تھا کس کے آگے اللہ کے آگے اللہ کے آگے اللہ سے کہہ رہا تھا. جب نیند غالب آ گئی تو خواب میں کون آیا ہمارا عقیدہ آ گیا سب. خواب میں اللہ کے محبوب دانائے تشریف لیا فرمایا ہے تاجر میرے حمید الدین کے پاس چلا گیا اس سے اپنی بات کر
وہ تیری مدد کرے گا، اٹھ جا اس کے۔ وہ سویا تھا، اٹھا، وہ سیدھا وہ چلا گیا۔ اس نے جا کے اچھا پھر جب وہ خواب میں نا میرے پاس فرمایا کہ تو جب اسے بات بتائے گا تو وہ تجھ سے پوچھے گا کہ اس کی کیا، میں کیسے مان لوں کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس طرح تو ہر آدمی آ کے گا مجھے خواب میں نبی صلی اللہ تشریف لائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے دن کے پاس چلے جو مجھے کوئی گواہ، کوئی ایسا ثبوت دے، کہنا آج رات جو تو نے درود شریف ہر رات پڑھتا تھا آج نہیں پڑھا، لہٰذا وہ سمجھ گیا۔ وہ تاجر اٹھا، چلا گیا، جا کے اس نے باڈی گارڈ سے کہا، بادشاہ کا جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان سے کہا کہ میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، سلطان سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا نام ان کا، اس طرح کہنا ایک تاجر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے۔ وہ اندر گیا جب تو حمید الدین کے پاس ایک یاسین پاشا وزیر تھا، وہ کھڑا تھا۔ تو اس نے اس کو حمید الدین نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے جو میرے آقا کا پیغام لے کے آیا، جلدی جلدی اندر لے آؤ۔ وہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو وہ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بولو کیا کہتے ہو۔ تو حمید الدین صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑے تھے۔ تو اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہتے ہو۔ فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرف بھیجا ہے، میں ایک تاجر ہوں، میرے اس طرح حالات خراب ہو گئے تھے۔ وہ بادشاہ بولا کہ جلدی جلدی بات کرو۔ انہوں نے کہا جی یہی ہے کہ بھائی میں امداد کے لیے آیا ہوں، میری ہیلپ کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حمید الدین کے پاس چلے گا۔ جب وہ حمید الدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ میرے حمید پورا بھی نہیں کہا، کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کہا کیا کہا میرے آقا نے، پر پھر بولو۔ اس نے کہا سلطان آقا نے کہا کہ میرے حبیب آپ نے ایک تھیلی نکالی، کہا یہ لو۔ پھر پوچھا بتا کیا کہا میرے آقا نے۔ بادشاہ بھی رو رہا ہے، حمید الدین بھی رو رہا ہے، ہمیں پوری بات آپ نے اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب، بس میرے حبیب پورا بھی نہیں کہتا تھا تو پھر آپ ہاتھ کھڑا کر دیتے، کہتے رک جاؤ، پھر تھیلی نکال۔ اس طرح آپ نے 4 مرتبہ 4 تھیلیاں دی۔ تو وزیر ہوتے ہیں نا، کمزور دل ہوتے ہیں، وہ بادشاہ وزیر تھا، اس نے کہا اے تاجر تیرا کام ہو نہیں گیا۔ اس نے کہا جی ہو بھی گیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا جاؤ۔ تو دل رو رہا تھا، ہاں بادشاہ نے کہا بھائی جی کس کی کیا گارنٹی ہے تو جو بات کہہ رہے۔ حمید الدین نے سوال کیا، بادشاہ نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ سلطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا جو آپ ہر روز مجھ پہ درود پڑھتے تھے، آج رات آپ نے وہ درود نہیں پڑھا، گواہی مانگے یا ثبوت مانگے تو یہ بات کہیں۔ اس نے کہا چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا سلطان آج تو لگ رہا تھا جیسے آپ بانٹ رہے تھے، دے رہے تھے، سارا خزانہ خالی ہو جاتا۔ فرمایا بادشاہ، یاسین بادشاہ اس کا نام تھا، بادشاہ اگر یہ مجھ سے پوری سلطنت مانگ لیتا نا تو میں وہ بھی دیتا۔ کیا ہے یہ خزانہ، کیا ہے؟ ایسے عاشق ہوتے ہیں اور درود شریف کی یہ دلیل۔
65 کی جنگ تھی، 65 کی جنگ میں جنرل زبیری اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ 4 ٹینکوں کے ساتھ چونڈا کے محاذ پہ دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ، ادھر آپ کو پتا ہے جب جنگ بدر ہوئی تب کیا تھا، اور جب جنگ احد ہوئی مسلمان اصل میں بھی کم، اصل میں ہمارے اندر ایمانی قوت ہے جو آج کل نہیں۔ آج کل ہماری ایمانی قوت علماء دین میں بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو ہمیں بتاتے تھے نا، جذبہ دلاتے تھے، ان بھی ختم ہو گئی۔ وہ بھی اس طرح توجہ نہیں کرتے، بڑے حالات خراب، آخرت یہ آخری وقت ہے، قرب قیامت کے قریب ہے، کوئی ہماری نہیں سنتا۔ تو وہاں پہ بھی دشمنوں کے ٹینک نہیں، بہت سارے ٹینک، گنے، کیا کیا اسلحہ جدید لے کے وہ کھڑے تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ ہم لاہور فتح کر لیں۔ جنرل زبیری انتظار میں تھا، اوپر سے کوئی آرڈر آئے، ادھر سے آرڈر بھی آ گیا کہ ٹوٹ پڑو، دیکھی جائے، ٹوٹ پڑو ان ظالموں پر، غاصبوں پر ٹوٹ پڑو۔ تو جنرل زبیری جو غازی بنے، انہوں نے کہا کہ ہم 4 ٹینکوں چند ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، درود شریف پڑھتے ہوئے اٹیک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں۔ کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی تیری مدد کو آئیں گے، جھوک در جھوک، شعر ہے نا ان کا، کہنے کا مطلب سمجھ نہیں گیا آپ، اس وقت میرے ذہن میں وہ شعر نہیں آ رہا۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی تیری مدد کو آئیں گے، اس طرح۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی اگر ہم اٹھ کھڑے یقین کریں، یہ کشمیر والا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دے کے آگے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں پہلا جو تھا وزیر اعظم وہ گھبرا گیا، وہ پانی دکھاتے ہیں ایکشن، وہ ایسے ہے تو وہ بھی لانتی تھا، اس نے بھی ممتاز حسین قادری کو چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دیتا، اس کی حکومت تھی، اور وہ ختم نبوت کا نہ چھیڑتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے جو کرے گا ادھر اس طرح پنگے لے گا وہ رہے گا تو نہیں۔ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم صحیح گیا ہے، ٹائم سے گیا ہے، اب جو موجودہ حکمران بھی بڑا ظالم، اور یہ تو جو ان کا مجھے لگتا ہے یہ ان کا تو ہے تھا جوائی۔ تو میں اکثر کہتا میں کہ یار دوستو گال بلا نواز شریف تھوڑا سی نہ لاہور کا سی، لوہار جا سادہ جا بندہ سی، تو انہوں اتنے پسینہ آ گیا، انہیں پانی پی لیا، تھی انہوں گل پھڑ لی کہ ویکھو ڈر گیا وہ کو، ہے تو اسی بھی ڈری قوم ہے نا، پیچھے کھلوندے تو ہے کوئی نہیں، اگے تو کہنے ودو جی پیچھے غائب ہو جاتے۔ خادم سید رضوی صاحب یا آؤ جی پچھو غائب، جہاں بھی اگے جہاں جانا انہوں تو پچھوں غائب ہو جاتے، تو کی کر۔ مثال تو ترکی کی صدر کی دیتے ہو، تو ترکی کے صدر کی عوام ڈٹ گئی، آج دیکھ لو ڈٹی عوام بھی ڈٹتی ہے نا، عوام میں بھی اتنی طاقت ہو پھر پتہ چلتا۔ تو وہ وہاں جب یہ گیا تو بھئی ان کا جوائی تھا، وہ چاچا سورا تھا امریکہ والا، اس نے اس کا استقبال کیا کہ ہمارا بالکا آ گیا، بھئی اب کام سارے سیدھے ہوں گے، اس نے سیدھے کر دیے۔ کیا نہیں کیا اس نے مجھے یہ بتائیں، کشمیر دے آیا، کتنے سال ہو گیا لاک ڈاؤن کشمیر میں ہو، اللہ نے آپ ساری دنیا پہ لاک ڈاؤن لگا دیا،
وہاں پہ کرفیو ڈاؤن کیا ہوتا ہے وہ لگ گیا، تو اللہ نے ساری دنیا پہ لاک ڈاؤن لگا دیا، کرونا کا ایک بہانہ بنا، اور پتہ نہیں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے، کرونا کوئی نہیں ہے، تو چلو ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہمیں، نصیحت ہمیں، وارننگ ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ تو یہ آیا جوائی ان کا یہودیوں کا جوائی یہودیوں کے پاس گیا، بڑے خوش ہوئے، استقبال ہی کرنا تھا نا بھائی، بالکا تھا ان کا سہمت کورٹ کے کیا اس کا یہ جوائی جائمہ کا خامد، 2 بچے اب بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، کہ کہتے ہیں جی ہمارا یہاں بڑا ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے، جھوٹ کی ڈگری اس نے حاصل کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جھوٹا آدمی ہے میری اس پہ لعنت ہے، میں حکمران مسرت کر دیتا ہوں جب میں قوم سے ناراض ہوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنی مخلوق سے کیا کرتا ہوں، بخیل جو آدمی ہوتا ہے اس کی دولت کو بڑھا دیتا ہوں، اور اس کے اوپر حکمران جو ہے نا وہ ظالم حکمران مقرر کر دیتا ہوں، اور بے موسمی بارشیں برساتا ہوں۔ یہ حدیث پاک وہ ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہوگا، تو بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، معافی مانگ دو۔ سکھوں کو جگہ دے دی، مندر بنانے کے لیے جگہ دے دی، کچھ اس نے دے دی، کچھ اس نے دے دی، نام اس کا میں نہیں چھوڑوں گا، NOC نہیں دوں گا، اور چلا گیا باہر۔ آپ سمجھ رہے عوام کو عقل نہیں آ رہی آپ کو؟ میں باتیں تو کر رہا ہوں، اگر میری باتیں اس طرح پہنچ گئی تو وہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، مگر کوئی نہیں، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جو موت کا ایک ٹائم ہے وہ آنی ہے تو آنی ہے، نہیں آنی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، طبی موت بیماری کی حال میں دنیا میں گئی، اور آپ کے جسم پہ کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں پہ تلواروں اور وہ جو نیزے ہوتے ہیں اور تیروں کے وہ نہ ہو، مگر موت میں بڑھ کے انہوں نے مقابلے کیے، خود ہی اندر داخل ہو جاتے تھے اتنے دلیری سے مقابلے کیے شہادت کی موت کے لیے، مگر نہیں آئی۔ کہنے کا مطلب ہے جو موت آنی ہے تو گھر بیٹھے رات کو سویا صبح اٹھے، موت اٹل فیصلہ ہے، یہ تو آنی ہے۔ اس لیے موت سے نہیں بنانا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، یہ جو نصیبوں میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ سکھوں کو جگہ دے رہا ہے، حج مہنگے کر رہا ہے، عمرے مہنگے کر رہا ہے، اور پٹرول مہنگائی اس طرح کر رہا ہے جسے اس کے باپ کی یہ بادشاہی ہے، اور جھوٹ بڑا بولتا ہے میں نہیں ان کو چھوڑوں گا، یہ سب انہوں نے کیا ہے، اور تو 2 سال ہو گئے تو کہنا 90 دن سب کو ختم کر دیا، کتنے گئے یار سک کیوں جھوٹ بولتے؟ کب تک عوام کو جو سمجھ گئی ہے آپ بولتے نہیں ہیں، لوگ خود ہی ان کو لائے، کیا کریں؟ اس لیے محترم بس کرو، خدا سے ڈرو، تم خدا کا تمہارے اندر بات ہی ان کو اب پہلے ہی کہتا تھا، مجھے خدا کا بھی علم نہیں تھا، یہ ہے وہ تمہارے کلپ چلتے تھے، ہم کہتے پتہ نہیں جھوٹے بنے ہو، مگر نہیں، حقیقت یہی ہے۔ سیتا وائٹ سے لے کے آج تک نے کام کوئی اچھا نہیں کیا۔ اگر وہ ڈاکوؤں کو ٹولا تھا، تم اپنے گریبان میں دیکھو، شیخ شیخ تمہارے پاس بیٹھا نا، وہ کیا کہتا تھا، اور تم اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے دودھ مل جائے تو بھینس رکھنے کی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی، ثانی ہے وہ بھی، کہتا ہے دودھ مل جائے تو بھینس رکھنے کی ضرورت نہیں، بھی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، سواگت آتے ہو رہی ہیں، یہی مطلب ہے نا۔ ٹی وی کے اوپر کہہ رہا تھا، میں نے خوش ہوں، اور تم نے بھی کہا کہ میں نے سیتا وائٹ سے محبت ہوگی غلطی، کہا تھا، انکار نہیں کرنا، جھوٹ تو تم بولتے ہو نا، اس کا تو PhD کی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے میرے محترم تو میں نہیں کہوں گا، وزیر اعظم بھی نہیں کہوں گا، تم نے بہت عوام کا دل ہے، وہ ملازموں کی طرح ہے، کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہے اس ملازموں کی طرح جو
تو کم کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. بڑے ووٹ دیے ان ملازموں نے. ان یہ جو کلرک صاحبان کلرک باوے انہوں نے بہت ووٹ دیے. انہوں نے بڑھ چڑھ کے دیا عمران آئے گا, تبدیلی لائے گا. وہ کہتا پہلے بلا کیا کہتا تھا, یاد ہے وہ نعرہ اس کا بات, کہتا تھا سونامی آئے گی سونامی. ارے سونامی آ گئی, اب تبدیلی بھی آ گئی. کیوں روتے ہو, کیوں چیخیں نکل گئی. 670 روپے کا آٹا میں نے خریدا ہے نواز شریف کی اینڈ کی حکومت جب وہ اسے اتارا گیا, تجھے لایا گیا تو اس وقت 670 روپے کا آٹا تھا جب تو وزیر اعظم بنا. آج اتنا کیا ہے 1200 روپے کا ہو گیا. تجھے نظر نہیں آ رہا پیٹرول ایک دم 25 روپے کی باپ کا ہی ہے. ساری دنیا میں پیٹرول سستا تم مہنگا کھاتے. سکھوں کو جگہ دے رہے اتنی لمبیاں چوڑی. سکھوں نے تو اتنا ظلم کیا پاکستان میں, ہندوؤں نے نہیں کیا جتنا سکھوں نے کیا. وہ ہمیں تو یاد ہے, آپ کو نہیں. تجھے بھی یاد ہوگا, تیری عمر مجھ سے بڑی ہے, میں تم سے ملا ہوں, تمہیں یاد نہ ہو. یاد ہو کہ تیری والدہ بھی اس سے محترمہ زندہ تھی, وہ نیک عورت. میں ان تمہارے جانور جا کے دیکھا کرتا تھا. جب انڈیا سے تو کرکٹ کھیلتے عزت کرتے تھے, کرکٹ کا کھلاڑی ہے, یہ ہے وہ تو باندر کے ہاتھ میں ایک ماچس دے دی, تو کرکٹ کھیلنے والا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیسے چلاتے ہیں. اچھا تیرا قصور نہیں ہے, یہ سارا ایک پروگرام کے تحت تو آیا ہے. الیکشن ووٹوں سے تو آیا ہی نہیں. جن کی مہربانی سے آیا وہی تجھے فارغ کریں گے تو ہوگا, یا اللہ تجھے فارغ اٹھائے تو پھر مسئلہ بنے گا. ہماری تو دعا ہے اللہ تجھے, کیونکہ ایک وقت آئے گا, میں نے پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دعائیں مانگیں گے کسی کے لیے, نیک لوگ بھی مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. وہ یہی وقت آ گیا جس کی حلال تو راہ کوئی. پاک حلال رزق پاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پاک کیا ہوتا ہے, حلال کیا ہوتا ہے, دونوں تو چیزیں. اور پاک کمائی کرو, حلال چیزیں کھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پاک کمائی کر کے حرام کھاتے ہیں. ہم حرام کی کمائی کرتے ہیں, جھوٹ بول کے, بے ایمانی, ہیرا پھیری, رشوت لے کے, اور کھاتے حلال ہیں. اور جو وہ ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں, وہ کمائی ان کی حلال کی ہوتی, کھاتے حرام. بچھو کچھو گاند ماند کھا جاتے ہیں, حرام چیزیں کھاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے پاک صحیح کمائی کرو تو اور حلال چیز. تو بہت کچھ کہنے کو ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو کہتے رہیں گے. خدا را ہماری ہاتھوں کی طرف دیکھ. میں بلکہ واپس لیتا ہوں کہ یہ چھوڑ دے اب, بس بڑی ہو گئی ہمارے ساتھ, آپ نے تو انتہا کر دی ہے. یقین کرو جیسے جیسے تو آگے بڑھے گا نا, یہ ملک پیچھے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ تم پہ بھی رحم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.